پاکستانی صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی پروین بی بی کو 26 برس کی عمر میں پیسوں کے عوض راجن پور میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ پروین بی بی کا اصل نام صفیہ تھا اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ پروین کا سابقہ شوہر نشے کا عادی ہوتا تھا، جس سے طلاق کے بعد وہ اپنی بڑی بہن سریا بی بی کے ساتھ رہنے لگی۔ اس دوران پروین کا ایک قریبی رشتہ دار انہیں ملازمت کے بہانے ملتان لے گیا۔ چائے پی لیں، لاری اڈے سے بیٹھ کے چائے پی۔ میں نے بس اڈے پر بیٹھ کر چائے پی، 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میرا سر چکرانے لگا۔ اس نے پوچھا پروین کیا ہوا؟ میں نے کہا میرا سر چکرا رہا ہے اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے۔ اس نے کہا کرسی کے ساتھ پشت لگا لو۔ میں نے کرسی سے پشت لگائی اور پھر مجھے بالکل ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں۔ میں کتنے رہی یا کتنے نہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد پروین نے خود کو دریا کے قریب راجن پور کے ایک علاقے کوٹ مٹھن میں پایا، جہاں ان کے رشتہ دار نے انہیں 60,000 روپے کے عوض فروخت کر دیا تھا۔ جب صبح ہوئی تو ہر طرف سے آدمی آنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ میں نے نکاح سے انکار کر دیا۔ میں 3-4 دن تک وہاں رہی۔ انہوں نے دھمکایا کہ اگر تم نکاح نہیں کرو گی تو ماری جاؤ گی، تم بھی قتل ہو جاؤ گی، تمہارا بیٹا بھی قتل ہو جائے گا۔ میں ایک ماں تھی، ڈائن نہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی بچائی، میں نے اپنی قربانی دے دی، میں نے نکاح قبول کر لیا۔ میں نکاح قبول کیتا۔ راجن پور پاکستان کے صوبہ پنجاب کا وہ ضلع ہے جس کی سرحدیں بیک وقت سندھ اور بلوچستان کے ساتھ جڑی ہیں۔ سرحدی علاقہ ہونے کے باعث خواتین کی خرید و فروخت کا کاروبار یہاں ہمیشہ سے ہی عام رہا ہے۔ اسی وجہ سے پروین کو بیچنے کے لیے اس کے رشتہ دار نے اسی علاقے کا رخ کیا۔ پروین بتاتی ہیں کہ دوسرے شوہر سے ان کے یہاں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 6 ماہ کی عمر میں بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ پروین کی بڑی بیٹی چھوٹی عمر میں پہلے وٹے سٹے کی نظر کی گئی اور پھر بیوہ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود پروین پر قید و بند کی پابندیاں نہ ختم ہو سکی۔ اے لوگوں نے بھی میرے تے بھروسہ نہ کیتا، تسلی نہ کیتی۔ ان لوگوں نے مجھ پر بھروسہ نہیں کیا۔ مجھ پر بہت پابندیاں تھیں۔ رات کو سوتے تھے تو بندوق تانے رکھتے تھے، دن کے وقت اندر باہر جاتی تھی، اس وقت ٹوائلٹ بھی نہیں ہوا کرتے تھے، کھیتوں میں جانا پڑتا تھا اور میرے پیچھے پہرا ہوا کرتا تھا، عورتوں اور مردوں کا۔ کوئی ایسا انسان نہیں تھا، عورت یا مرد، جو میرا درد بانٹ سکتا۔ جڑا میرا درد بنڈایا۔ پروین کو فیصل آباد میں پیچھے رہ جانے والے اپنے 7 سالہ بیٹے اصغر کی یاد ہر پل ستاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر تہوار پر اپنے بیٹے سے دوری کا زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ بڑا بیکھرونی ہے جب لوگوں کے جوان بیٹے اپنی ماں کو موٹر سائیکل پر لے کر کہیں جاتے ہیں تو میں بیٹھ کر روتی ہوں۔ میرے لیے زندگی عذاب ہی نہیں بلکہ جیتے ہوئے بندوقوں کی طرح ہے۔ میرا دل اور آنتیں بیری پر لٹک رہی ہیں۔ میری زندگی سکھ میں نہیں گزر سکتی کیونکہ میری ایک جان یہاں اٹکی ہوئی ہے اور دوسری فیصل آباد میں۔ میرا دل بیٹھا جاتا ہے۔ میں نہ مرتی ہوں نہ ہی جیتی ہوں۔ میں نہ مردی ہوں نہ میں جینی ہوں۔ سن 2010 میں راجن پور میں آنے والا سیلاب پروین کی رہائی کا پروانہ بھی ساتھ لایا۔ دیہات میں داخل ہونے والا سیلابی ریلا پروین کے پیروں سے بندھی بیڑیوں کو ان کے گھروں کے ساتھ ہی بہا لے گیا۔ بعد ازاں ایک غیر سرکاری تنظیم آگاہی نے پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ساتھ مل کر اس علاقے کی خواتین کو منظم کرنے اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے نور LSO کے نام سے ایک مقامی تنظیم بنائی، جس نے علاقے کی دیگر عورتوں کو صحت و صفائی، تعلیم کی اہمیت اور صنفی مساوات کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا شروع کر دی۔ پروین بی بی اس تنظیم کے ٹرینرز کے ساتھ ہر مرحلے میں شانہ بشانہ رہی۔ میں بھی گھراں چ جا کے جڑیاں ہاں بلا عورتاں نے انہاں نوں بھی آکھیا
اپنی صفائی والا ہم خواتین کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ۔ میں گھروں میں جا کر حاملہ عورتوں کو اپنی صفائی کے متعلق بھی بتایا کرتی ہوں، بستی والوں کو بھی صفائی کا شعور دے رہی ہوں۔ صفائی دے بارے ایسے کر کے ایسے ہوا چ ہاتھ خشک کرو۔ پروین بتاتی ہیں کہ آگاہی اور مقامی تنظیم نور LSO کی جانب سے غربت کے خاتمے کے لیے علاقے کی خواتین کو بچھڑے دیے گئے، جنہیں فروخت کر کے لوگوں نے مزید گائے بھینسیں خریدی اور اپنے معاشی حالات بہتر بنانا شروع کر دیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مقامی خواتین با اختیار ہونے لگی اور دوسروں کو امپاور کرتے کرتے پروین خود بھی ایک با اختیار شخصیت بن گئی۔ اب تو میں آزاد ہوں، جیسے ایک آزاد پرندہ اپنے پر پھڑپھڑاتا ہے۔ پہلے میں ایسے بندھی ہوئی تھی، اب مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ پیسوں کے عوض فروخت ہونے کے بعد جبری نکاح اور پھر شوہر کی قید کا ظلم برداشت کرتے کرتے پروین بی بی نے آخرکار اپنی آزادی کا راستہ خود ہی تلاش کر لیا، مگر انہیں آج بھی ایک ایسے سہارے کی تلاش ہے جو انہیں ان کے بچھڑے بیٹے سے ملا دے۔ عفیفہ نصر اللہ، DW اردو، راجن پور۔